السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل انگلش ود قاضی افنان وارسی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انگلش لٹریچر سے۔ انگلش ہسٹری میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس 16ویں صدی میں ایک بہت شاندار رائٹر، ایسسٹ اور سائنٹسٹ ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتے ہیں، جن کا نام ہے فرانسس بیکن۔ فرانسس بیکن نے بہت ساری جو ان کا جو لٹریچر تھا، اسپیشلی ایسیز کی شکل میں وہ پبلش ہوا ہے اور بہت ہی تیزی کے ساتھ ریپڈلی وہ فیمس بھی ہوا ہے۔ ان کی جو پہلی پبلش تھی آف ایسیز، جن میں پورا ایک کلیکشن تھا، وہ 1597 میں پبلش ہوا تھا۔ It's a part of collection of essays titled Essays, Civil and Moral. Here are some key points about this essay. بیکن کے اس ایسے آف اسٹڈیز، ان کے جو تقریباً 30-40 سے زیادہ ایسیز ایسے ہیں جن کا بگننگ اسٹارٹنگ ہوتا ہے آف سے، آف سے۔ انہی ایسیز میں سے ایک ایسے کا نام ہے آف اسٹڈیز۔ آف اسٹڈیز بیسیکلی مطالعے کے بارے میں ہے، اسٹڈی کے بارے میں ہے، کتابوں کا پڑھنا، کتابوں کو سمجھنا، اس کے بارے میں لکھا گیا۔ پہلی بات، emphasis on reading۔ فرانسس بیکن نے آف اسٹڈیز میں بتایا گیا ہے، انہیں بتانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے وہ ایمفیسائز کیا ہے ریڈنگ پر، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ریڈنگ کریں۔ بیکن emphasizes the importance of reading as a means of acquiring knowledge، تاکہ ہمارے پاس نالج آ سکے، تاکہ ہم اس سے کتاب سے مختلف چیزوں کو اخذ کریں، ہمارے پاس آئیڈیاز آئے، ہم ایک عام انسان سے پراپر انسان بنے، پراپر انسان سے ہم ایگزیکٹ مین بنے، پرفیکٹ مین بننے کی پوری کوشش کریں۔ پھر دوسری چیز انہوں نے اس میں ڈسکس کی ہے ڈفرینٹ ٹائپس آف بکس، کہ کچھ بکس ایسے ہوتے ہیں اس کو آپ نے صرف ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، بس آپ نے صرف سرسری پڑھنا ہوتا ہے۔ کچھ بکس ایسے ہوتے ہیں جس کو آپ نے سویلو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ بکس ایسے ہوتے ہیں جس کو آپ نے چیورڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ڈائجسٹ بھی کرنا ہے، یعنی کہ کچھ کتابیں ایسی ہیں آپ نے صرف سرسری پڑھ لی، کچھ کتابوں پہ آپ نے تھوڑا سا پڑھ لیا، تھوڑا سا گہرائی میں، لیکن بہت ساری کتابیں آپ کے پاس ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ نے پوری گہرائی کے ساتھ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی زندگی میں۔ پھر تیسرے نمبر پہ بیلنس آف اسٹڈیز کرتے ہیں۔ اچھا، بیلنس آف اسٹڈیز سے کیا مطلب یہاں پر بیکن یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں، آپ ریڈنگ میں، آپ اسٹڈی میں ایک بیلنس رکھیں، ایک توازن رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ہر وقت پڑھتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ ضرورت سے زیادہ پڑھ لیں جو آپ کو پریشان کریں، آپ کو ڈپریس کریں، آپ کو ٹینشن میں ڈالیں۔ تو بہرحال آپ نے ایک بیلنس قائم رکھنا ہے۔ اچھا، ہر کتاب آپ نے نہیں پڑھنی، فرانسس بیکن کے مطابق ہر کتاب آپ نے نہیں پڑھنی، آپ نے سلیکٹڈ کتابیں پڑھنی ہیں، ایسی کتابیں پڑھنی ہیں جس کو آپ سمجھ سکیں کہ آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کا انٹرسٹ بڑھے گا، آپ اس سے کچھ نہ کچھ اخذ کریں گے، آپ کے آئیڈیاز ایکسپلور ہوں گے۔ پھر چوتھی چیز ہمارے پاس ہے پریکٹیکل اپلیکیشن آف نالج۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ نے جو پڑھ لیا، آپ کے پاس جو نالج آ گیا، اب آپ نے اس نالج کو باقاعدہ اپلیکیشن کر کے آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، آپ نے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ میتھمیٹکس انسان کو سٹل بناتی ہے۔ سٹل سے کیا ہو رہا ہے؟ وہ آپ کو لاجیکل بناتی ہے۔ جب آپ فلسفہ پڑھتے ہیں تو آپ کو ڈیپ تھاٹ فل انسان بناتی ہے، جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں وہ آپ کو وائز بناتی ہے۔ تو مختلف چیزیں، جب آپ مذہب پڑھتے ہیں تو آپ کو اسپرچل بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس نالج کو جا کے اپنی زندگی میں اپلیکیبل کے طور پر اپلائی کرنا ہے۔ پھر پانچویں چیز وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو آپ پڑھتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ آپ میں بیسیکلی ججمنٹ کا جو ایک صفت ہے وہ بڑھا دیتی ہے، آپ کی آبزرویشن پاور بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ معاشرے بہت سارے لوگ زندگی کا مطلب ہے کہ جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کی ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کا کنورسیشن کرنے کا طریقہ خوبصورت سے خوبصورت ہو جاتا ہے، بہتر سے بہترین بن جاتا ہے۔ آپ کا کنورسیشن سٹائل، آپ کی ٹاکنگ، آپ کا علم، آپ کا بیان، آپ کے کانفیڈنس، آپ کے اسپیچز، وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جو آڈینس ہوتے ہیں، جو آپ کو سننے والے ہوتے ہیں، وہ آپ کو
سننے کی سماعت رکھنے کی پوری پوری کوشش کرتا ہے. پھر وہ بتاتے ہیں کہ ایجوکیشن آف دا مائنڈ اینڈ کریکٹر. اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ ریڈنگ کرتے ہیں، آپ بکس پڑھتے ہیں، پھر اس کا مائنڈ کے ساتھ ایک کنیکشن بن جاتا ہے. وہ آپ کو وزڈم دیتی ہے، وہ آپ کے خیالات کو پالش کرتی ہے، آپ کے آئیڈیاز کو مزید ایکسپلور کرتی ہے، اسٹرانگ کرتی ہے، آپ کو ایک اچھا سمجھ بوجھ والا انسان بنا دیتی ہے. اسی طریقے سے ہسٹوریکل ایگزامپلس بھی وہ دیتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے اپنے آف اسٹڈیز میں بتایا کہ بھائی کہ آپ اگر دیکھیں ہمارے پاس ہسٹوریکل کتنے بڑے جو فلاسفرز رہے ہیں، جو ہمارے پاس سائنٹسٹ رہے ہیں، جو ہمارے پاس موومنٹس کرنے والے، موومنٹس بنانے والے جو رہے، ان کے بارے میں وہ بتاتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ وہ ٹائم مینجمنٹ بھی آپ کو سکھاتے ہیں کہ بھائی آپ نے اسٹڈی اور اپنے رسپانسبلٹیز دونوں کو قائم رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ ہر وقت پڑھنا شروع کریں اور اپنے رسپانسبلٹیز بھول جائیں. تو یہاں پر ٹائم مینجمنٹ بھی وہ آپ کو بتاتے ہیں آف اسٹڈیز میں. اور آخری ہمارے پاس بڑا بہترین ہے وہ یونیورسل ریلیونس. یونیورسل ریلیونس سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ویکن کے جو ایسے ہیں، اس میں سے جو آف اسٹڈیز ہے، اس کو آپ امپلیمنٹ اپلائی کر سکتے ہیں پاسٹ میں، پریزنٹ میں اور فیوچر میں. تو یہ یونیورسل ریلیونس کے جس طریقے سے ہمارے شیکسپیئر گزرے ہیں، ان کا ایک کمال تھا وہ کیا تھا کہ وہ یونیورسل اپیل کرتے تھے. جیسے جیلسی ہو گیا، پاور ہو گیا، تو پاسٹ میں تھا، پریزنٹ میں، فیوچر میں ہوگا. یہ ٹائم لیس ہوتا ہے، یہ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وزڈم بنے، ہمارے پاس وزڈم آ جائے، ہم جو ہے ٹیلنٹڈ بنے، کانفیڈنٹ بنے، ہم ہمارے آئیڈیاز اچھے ہو جائیں، تو ہم ریڈنگ کرنا شروع کریں. اور آف اسٹڈیز جو ہے اس کو ہم ضرور پڑھیں، اس کو ریڈ کریں. انشاءاللہ اگلے ویڈیو ایپیسوڈ میں ہم آپ سے دوسرا ویکنس ایسے پر ڈسکشن کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.